السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید، سورۃ الشعراء 90۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو وہ صحت کے دنوں میں جیسے نیک اعمال کرتا تھا، بیماری کے ایام میں ان اعمال کی ادائیگی میں کوتاہی کے باوجود اس کو پورا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور اس کے گناہ ایسے معاف کر دیے جاتے ہیں جس طرح بٹی لوہے کے میل کو اتار دیتی ہے۔ صحیح البخاری 2996 2996 اور سلسلۃ الصحیحہ 714۔ بیماری میں حصول شفا کے اذکار بہت سے احادیث مطہرہ میں آئے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو شفا ہی شفا ہیں، یہ 2 آیات نور ہے اور شفا کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہم نے مومنین کے لیے شفا تو نازل کی ہے، قرآن میں شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین کے لیے شفا ہے۔ ان 2 آیات کو سمجھ کر شوق اور کثرت سے پڑھنے والا جہاں امراض سے بچا رہتا ہے، وہاں اس کو پیش آمد مرض سے بھی نجات حاصل ہوتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ شک اور شکوک میں مبتلا ہو جائے اور لوگوں کی ہوائی باتوں پہ یرغمال ہو جائے، یرغمال مینز کہ گھروں میں فتنے فساد ڈالے کہ جی بابے نے 2-4 لکیریں کھینچی، اس نے کہا تھا آپ پہ جادو ہوا ہے اور سمجھے کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے۔ بابے نے کہا آپ کی نند آپ کو لڑاتی ہے، پھر تویزیں کرتے اور آپ سمجھ جاتے ہیں۔ تو اگر یہ بابا اتنا طاقتور ہے تو آپ سے 100 روپے کے ٹوکن پہ سارے مسائل کا حل دے دیا۔ تو یاد رکھیے گا، قرآن سے دوری اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ آپ لوگ بزرگان دین اور ریل جو مشائخ عظام ہے، تعلیمات صوفیہ کرام سے آراستہ نہیں ہے، تعلیم و تربیت ہی نہیں ہوئی، تو پھر جہاں بھی ان جیسے جو مسائل ہیں اور معاشرے میں پروان چل رہے ہیں اور خرابی ہے خرابی، اس میں خواتین کا زیادہ تر ہاتھ ہوتا ہے، یہ زیادہ لوگوں کو شہرت دلاتی ہے۔ تو بات ہو رہی ہے جادو کی، اگر کسی پر جادو ہو، جنات، شرع جنات، یا بچے ڈرتے ہو یا کوئی خواب میں ڈرتا ہو، شرع شیاطین ہو، کسی کو فالج ہو جائے، لقوہ ہو جائے، کینسر ہو جائے، دنیاوی اخروی زندگی کے بہرے کے لیے میں قرآنی وظیفہ دے رہا ہوں،
عزت اور مرتبہ چاہتے ہو، بیقراری سے نجات چاہتے ہو، اضطراب سے نکلنا چاہتے ہو، ڈیفیکلٹیز آف لائف، مصائب سے نکلنا چاہتے ہو، مشکلات سے نجات چاہتے ہو، نوکری کاروبار میں ترقی، قرض سے نجات، تسخیر خلائق، ایون جائز محبت کے لیے، میرج کے میرے کے لیے، اگین میری کے لیے، جو ڈائیورس ہو چکے ہوں، یا جس کی زندگی میں محبت زوجین نہیں ہے، باہمی سلوک میاں بیوی کے لیے، یا مقدمات، مشکلات، تکالیف، آزمائشیں، ان تماموں کے لیے اسپرچول علاج، روحانی نسخہ آزما کر اس کو دیکھنا، اس پہ عمل کرنا آپ لوگوں کا نتیجہ ہے، نتیجہ اخذ کرنا۔ حدیث میں تو صرف بات ہے کہ ایک مرتبہ عشاء کے بعد آپ پڑھیں، اس پر بھی عمل کریں، اس پر بھی آپ لوگ عمل کریں، ایک مرتبہ سوتے وقت ضرور پڑھیں، اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھیں۔ اگر مزید آپ فارغ ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو انہی آیات کو 7 ٹائم، 7 مرتبہ، 11، 9، 21، 41، 70، یہ 70 بار تک لے جا سکتے ہیں۔ بہترین تعداد، اگر گمبھیر مسائل ہے تو 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، درود بر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اور اس کے بعد یہ آپ 2 آیات تلاوت کریں۔ یہ 2 آیات نور ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے، تو اس پہ آپ عمل کریں انشاءاللہ العزیز۔ بیماری سے بچنے کے لیے، بیماری سے شفا پانے کے لیے اس کی پابندی حد ضروری ہے، 21 مرتبہ اگر زیادہ پڑھنا چاہے تو، ورنہ ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھے۔ اور اگر مریض یا جو سائل ہے، جو مشکل میں ہے، وہ خود پڑھ سکتا ہے تو کوشش کرے خود بھی پڑھتا رہے، اور اس کے پیارے آیات ربانی، آیات نور پڑھ کر مریض دم کرتے رہیں اپنے آپ کو، اس پہ پانی دم کر کے بھی پیا کرے، فورے سے پڑھ کے۔ یہ تو وہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ 2 آیتیں، تو اس کو آپ ذوق سے، شوق سے اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھیں انشاءاللہ۔ جتنے یہ میں نے بیان کیے تو توڑے ہیں، دنیا اور آخرت کی تمام فکروں سے نجات کے لیے، لیکن یقینی کامل شرط ہے۔ تو ہمارے پاس تو یہی دعائیں ہیں، یہی خیرات ہے، اللہ کی رضا کے لیے تعلیمات مصطفیٰ جو ہمیں بزرگان دین سے پہنچا ہے،
کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں تک ہماری آواز پہنچ سکے، اور آپ لوگوں پر فرض عین ہے کہ آگے آپ لوگوں کی رہنمائی کریں۔ تو حصول رہنمائی کے لیے کسی شیخ کامل کا جو آپ کو وقت دے سکے، آپ کی تربیت کر سکے، ان کا بیعت کرنا، ان کی مجلس محفل میں جانا فرض عین ہے۔ بقایا آج کل تو ہر جگہ لیکن تعلیم تربیت ہونی چاہیے۔ اگر تعلیم تربیت نہ ہو تو پھر کسی شیخ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا شیخ تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علماء سے رہنمائی لے لیں، مشائخ سے رہنمائی لے لیں، زندگی میں آسانی آ جائے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔